إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے ذکر الہی اور فوائد و ثمرات. دل کا سکون دینے والا عمل، زبان کو پاک رکھنے والا عمل، زبان کے صحیح استعمال کروانے والا عمل، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر. بڑا آسان عمل. دوسرے اعمال، دوسرے کام جو ہمیں کرنے ہیں، نماز اگر ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں ایک جگہ چاہیے، وقت چاہیے اس کے لیے. دوسری چیزوں سے توجہ ہٹانا ہے اس کے لیے. کوئی بھی عمل لے لیں آپ، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت قرآن ہے. ہر عمل ایک وقت چاہتا ہے، ایک توجہ چاہتا ہے. ذکر الہی، آپ کہیں بھی ہو، بازار میں آپ ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ بس میں سفر کر رہے ہو، آپ خریداری کر رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو، آپ کسی بھی کام میں ہو، کھانا کھا رہے ہو، سونے جا رہے ہو، بستر پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بس زبان کی حرکت، معمولی حرکت سے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم اپنے دل کو سکون بھی دے سکتے ہیں اور اپنی زبان کو پاک بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرو. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. آج کون انسان ہے جو 100% سکون میں زندگی گزار رہا؟ کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ فکر مندیاں، کچھ نہ کچھ ٹینشنز ہر ایک کی زندگی میں لگا ہوا ہے. اور اب ان سب چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی سائیکالوجی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی ماہر کے پاس جا رہا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہے، کوئی کامیڈی شوز دیکھنے جا رہا ہے، اور تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں سکون دیں گی. یہ چیزیں کیا سکون دیں گی؟ شاید وقتی طور پر وہ ذہنی ٹینشن ذہن میں نہ رہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹے پھر وہی سکون ختم، پھر وہی فکر مندیاں، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تکلیفیں. لیکن اللہ کا ذکر یہ ہمیشہ کا سکون عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا. صرف جب آپ حمام میں ہوتے تھے تب اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. ورنہ ہر جگہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا تھا. اللہ رب العالمین کا ذکر بہت سارے فوائد اور اس کے ثمرات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا. مثل الحی والمیت. اللہ اکبر. کہا کہ اس کی مثال ایک مردے کی طرح ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کی مثال ایک باحیات زندہ انسان کی طرح ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہی وجہ ہے نا، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کا سب سے بہترین علاج اور سب سے بہترین دوا اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. بڑے سے بڑے مشکلات اور مسائل جو دل میں ہم پال رہے ہوتے ہیں، ان سب کا واحد ذریعہ ہے کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ رب العالمین کی طرف ہم ذہن لگائیں، اللہ کو یاد رکھیں، اس کے احکام کی پابندی کریں. یہ دل کا سب سے بڑا علاج ہے. ایک اور سلف صالحین میں سے ایک شخصیت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کی زندگی ہے.
اگر دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ دل مردہ ہے۔ انسان چلتا پھرتا تو ہے لیکن وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا ذکر ہے تو بظاہر انسان چلنے پھرنے سے معذور ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، ہاتھ پیر اس کے چلنے پھرنے کے کام نہ آتے ہوں، وہ نہ چل پھر سکتا ہو، وہ نہ حرکت کر سکتا ہو، ہمیشہ بیڈ پر پڑا رہتا ہو، لیکن وہ ایک زندہ انسان ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اس کے دل کو زندگی رکھی، زندہ رکھا ہوا ہے، زندگی بخشی ہوئی ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زبان کو پاک بھی رکھنا ہے، ہمیں اپنے دل کو زندگی بھی دینا ہے، دل کی تازگی اور اس کی فرحت اور انبساط کا سبب بھی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں زندگی کے مسائل اور مشکلات سے بچتے ہوئے سکون اور اطمینان بھی حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں بس ایک علاج، ایک دوا، ایک ٹیبلٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان پر بڑا ہلکا لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم عمل۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز وہ برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، جو کہ ذکر ہے۔ نماز تو مکمل ذکر ہے نا، نماز کا ہر رکن ذکر اور دعا سے پر مشتمل ہے۔ کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا ذکر وہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ ہم کو اس سب سے بڑے عمل کو اپنانے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔